جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامی نوان۔ ناظرین، روز آپ دیکھتے ہوں گے میں ساری گفتگو پاکستان کے طول و عرض پر کرتا ہوں، پاکستان کی سیاست پر کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے امریکہ کے ایک بہت بڑے سکینڈل کے اوپر جو اس وقت زبان زد عام ہے۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ یو ایس اے سے ایک اتنا بڑا لاوا جو پھٹ گیا ہے۔ جیفری ایپسٹن فائل۔ ناظرین، جیفری ایپسٹن کیا ہے؟ یہ کون تھا؟ یہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ انتہائی پور گھرانے سے تھا اور آہستہ آہستہ یہ بلینئرز بن گیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی داستان ہے، بڑی لمبی سٹوری ہے۔ ناظرین، یہ دونوں میاں بیوی جب امیر ترین آدمی بن گئے تو انہوں نے امریکہ میں ایک آئرلینڈ خریدا۔ اس آئرلینڈ پہ انہوں نے بہت بڑا ایک عیاشی کا اڈا بنایا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ جیسے کسی بادشاہ کا محل ہو۔ بہت قیمتی ترین چیزیں اس میں نصب کی گئیں، اور جو شخص اس آئرلینڈ پہ آتا تھا اس کی حیرت گم ہو جاتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ شاید میں کسی جنت نما جزیرے پہ آ گیا ہوں۔ بتایا جا رہا ناظرین کہ اس جزیرے کو بنانے کا مقصد دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنا تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ جو جیفری ایپسٹن تھا یہ بڑا شاطر اور چلاک آدمی تھا۔ ناظرین، یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک پلان کرتا ہے کہ ہم ایک ایسا جزیرہ بناتے ہیں، ایک ایسا جزیرہ خریدتے ہیں جس میں ہم محل نما ایک سیٹ اپ بنائیں گے۔ انہوں نے اس پلان کے تحت جزیرہ خریدا، اس میں ایک بہت بڑا عالی شان محل بنایا، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ سمندر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، آئرلینڈ تھا، جو اوپر آتے ہیں نا آئرلینڈ۔ اب اس نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنانے کی پوری پلاننگ کی، حالانکہ یہ جب یہ کام کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے یہ بلینئرز تھا، اور وہ کیسے بنا یہ آگے جا کر آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اب ناظرین، اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس معاملے کو ڈسکس کر رہی ہے۔ پورا سوشل میڈیا اس جیفری ایپسٹن کی فائل کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ فائل اوپن کیسے ہو گئی؟ کیونکہ ناظرین یہ خفیہ راز تھا۔ اچھا، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس آئرلینڈ پر جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں تھی۔ جس نے جانا ہے بائی ایئر جانا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل طیارے، یہ عام پسنجر جہاز نہیں جاتے وہاں پہ۔ انہوں نے اپنا جہاز رکھا ہوا تھا، جیفری ایپسٹن اور اس کی بیوی نے ایک اسپیشل جہاز انہوں نے اسی کام کے لیے ہائر کیا ہوا تھا، اور اس پہ یہ لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ سروسز بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ ویسے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کے پاس چھوٹے طیارے ویسے ہی ہوتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اس طرح کے طیاروں پہ آپ جا سکتے تھے۔ انہوں نے اس آئرلینڈ پہ ایک اسپیشل انہوں نے وہ بنایا، وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جہاز اترنے کا ایک اسپیشل انہوں نے، آپ اس کو ایئرپورٹ کہہ لیں، ایئرپورٹ۔ اچھا ناظرین، وہ خفیہ جگہ تھی، ہر چیز مصنوعی۔ آپ دیکھیں، بجلی، پانی، گیس، یہ ساری سہولتیں وہاں پہ انہوں نے پیدا کی، کیونکہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، اور دنیا سے امیر ترین لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کرنا اور ان کو وہاں پہ پارٹیز میں انوائٹ کرنا۔ وہاں بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی تھیں۔ اچھا ناظرین، ان پارٹیوں میں ہوتا کیا تھا؟ وہ ہوتا تھا جو کہیں نہیں ہوتا۔
آج یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں شیطان کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ اور شیطانی کرتب کرتے تھے، اور 14 سال سے چھوٹی بچیاں 14 سال تک، 2 سال سے 14 سال تک یہ وہاں پرووائڈ کی جاتی تھی مہمانوں کو۔ پہلے ان کا ریپ کرتے تھے، پھر ان کا گوشت کھاتے تھے۔ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان بچیوں کا بعد میں یہ گوشت کھاتے تھے، اور شراب اور کباب کی محفلیں جمائی جاتی تھیں۔ اور ناظرین، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، نام تو سینکڑوں میں ہیں، میں نام بتا نہیں سکوں گا، لیکن چند نام، بڑے نام جو میں جانتا ہوں، ان میں رچرڈ برسنس، یہ ایک بڑا نام ہے، اس کے اپنے جہاز ہیں، اس کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے، ورجن کے نام سے اس کی ایئر لائن بھی ہے۔ دوسرا بڑا نام فیس بک، ٹویٹر اور بے شمار ٹیسلا، اس کا مالک ایلون مسک۔ تیسرا بڑا نام ڈونلڈ ٹرمپ۔ چوتھا بڑا نام انیل امبانی انڈیا سے۔ بل گیٹس، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اتنی انفارمیشن ابھی تک آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اردو زبان میں نہ دی ہو، میکسیمم جو ٹاک چل رہی ہے وہ انگریزی میں چل رہی ہے ہر طرف۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ درندہ صفت لوگ تھے جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، اور وہاں زنا، شراب، جوا، تمام گندی حرکات ہوتی تھی وہاں پہ، اور کسی کی رسائی نہیں وہاں پہ۔ عام آدمی کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ چلا جائے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مغرب میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مشرق میں کوئی ہلکا سا سین ہو جائے تو پوری دنیا میں شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور نام بھی آ رہا ہے جس کو میں غیر مصدقہ اطلاع کہوں گا، میرا ضمیر تو نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، محمد بن سلمان کا نام بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد اور بڑے بڑے کئی نام ہیں۔ بارہ ناظرین، پوری دنیا سے بلینئرز لوگوں کو وہاں اکٹھا کرنا، ان کو یہ گندے کام ان سے کروانا، ان سے ریلیشن قائم کرنا، پھر ان سے اربوں خربوں ڈالرز کے فائدے لینا، یہ تھا اس شخص کا مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہی یہ ساری ای میلز کیوں عیاں ہوئیں؟ اس کی زندگی میں یہ بانڈا کیوں نہیں پھوٹ گیا؟ یہ سارا گند بار کیوں نہیں آیا؟ اب جب کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اب یہ سارا کھاتا کھل گیا ہے کہ جی وہاں جیفری ایپسٹن جو ہے وہ ایک گندا اور گھنونا کھیل کر رہا تھا، اور لوگوں سے اربوں خربوں ڈالر وصول کر رہا تھا، اور پوری دنیا سے جتنے ٹاپ آف دی لسٹ بزنس مین ہیں، بڑے بڑے سیاست دان ہیں، سارے اس کے دوست تھے۔ دوستی کے پیچھے مقاصد تھے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا رہا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اور جاتے جاتے یہ سارا پنڈورا باکس وہ کھول کے گیا ہے، کچھ ایسا کر کے گیا ہے کہ یہ سارے لوگ اس حمام میں ننگے ہیں، اور ان کو پوری دنیا دیکھے کہ ان کا اصل چہرہ یہ ہے۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانگی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ بچیوں کا ریپ کیا جاتا تھا، وہاں پہ شرابیں چلتی تھیں، وہاں پہ ڈانس پارٹیاں چلتی تھیں، وہاں پہ انسانی گوشت کھایا جاتا تھا۔ یہ تھا گھنونا کھیل جس کا بانی تھا جیفری ایپسٹن، اور آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارا نہیں گیا، اس کو قید کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا فیس چینج کر دیا جائے گا، اور وہ پھر اسی دنیا میں دوبارہ پھر رہا ہوگا، کیونکہ سائنسی دور ہے، فیس چینج ہو جاتے ہیں، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل معاملات، اصل حقائق کیا تھے۔ ہم نے اس پوری سٹوری سے یہ اخذ کیا کہ بڑے بڑے نام ابھی اور آنا باقی ہیں۔ یہ میں نے جو باتیں کی ہیں ان کے مکمل ثبوت، پروف سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا چیک کریں، اس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سا بندہ، اتنے بڑے نام اس گنونے کھیل میں شامل ہے۔ اور یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے وہاں پہ، حالانکہ دیکھ لیں اس میں مسلمانوں کے نام بھی آ رہے ہیں، یہودیوں کے نام بھی آ رہے ہیں، کرسچنز کے نام بھی آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اصل راز کیا ہے۔ ہم مزید اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے اور اصل راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں اس پروگرام میں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم آپ کو مزید پوری تفصیل بتائیں گے۔ آپ سمجھیں کہ یہ پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔